جس کی ساری ہوا یہ نکل رہی ہے بہت آرام سے. یہ اس طریقے کے ساتھ بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے بکرے کو پیچھے سے اونچا کر کے اور یہ دوائی آہستہ آہستہ بکرے میں ڈال دینی ہے. یہ انیما اس کو بولتے ہیں. یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ نے یہ کر لینا ہے اور آہستہ سے یہ تمام دوائی جتنی بھی ہے وہ یہ یہاں سے آپ نے ڈال دینی ہے اور 5 سے 7 منٹ جانور کو اسی حالت میں رہنے دینا ہے تاکہ دوائی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں, جہاں پہ اس کی بلاکیج ہوئی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو النافع گوٹ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج جی ہمیں ایک سیریس قسم کا مسئلہ درپیش ہے اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں. اندر ذرا چیک کرنا اس کو. تو یہ ہمارا ایک بکرا ہے, اس کو ہو گیا اپھارا اور تھوڑی سی سستی ہوئی ہے ہم سے اور اس کی وجہ سے وہ ذرا کام لمبا ہو گیا ہے. مطلب زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہم سے. انیما ہم نے کیا ہے یعنی کہ سرسوں کا تیل اور نیم گرم پانی کے ساتھ ہم نے انیما کیا ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی افیکٹ نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو اس کے اندر بیسٹ میڈیکیشن سمجھی جاتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ ہم یوز کر چکے ہیں لیکن اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے فی الحال. جیسے کہ یہ کولک ہے, یہ اس کے اوپر لکڑ ہضم پتھر ہضم یہ دیا ہوتا ہے. یہ لیکوڈ میں پلاتے ہیں نیم گرم پانی کے اندر. اس سے بکریوں کا فوراً اپھارا ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمیں ابھی تک افیکٹ نہیں ہوا اس سے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیورمر آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ ہم نے نیلزان پلس استعمال کروایا لیکن اس سے بھی ایفیکٹ نہیں ہمیں ہوا. آج ہمارے پاس دوسرا دن ہے جانور کو اس کنڈیشن کے اندر, اور یہ جانور جو ہے اس کنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ بھی 1 یا 2 دن نکالتا ہے. اس کے بعد جانور کی جو حالت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. زیادہ دیر جانور اس میں نہیں نکالتا, ٹائم نہیں نکالتا جانور زیادہ دیر, اور جانور ایکسپائر ہو جاتا ہے کیونکہ جانور کے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے اور جس کی وجہ سے جانور کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے ایک اور میڈیکل سائنس میں جو ویٹنری میں جو انجیکشنز اویلیبل ہیں وہ یہ میڈی اورل ہیں. میڈی اورل یہ انجیکشنز ہیں, یہ نیم گرم پانی میں یہ پلائے جاتے ہیں جانور کو اور اس سے جانور جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو بکری کی کنڈیشن دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم اس کے اوپر اپلائی کر چکے ہیں ابھی. یہ بکرا ہے جی, اور یہ دیکھیں آپ اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے دونوں سائڈوں سے اور ابھی یہ کافی کم ہو گیا ہے. بہت زیادہ یہ پھولا ہوا تھا اور کم کس طرح ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے اس کا جو آخری جو علاج ہوتا ہے نا, جب آپ ہر طرف سے ہار جاتے ہیں تھک جاتے ہیں کہ جی کر کے کوئی طریقہ نہیں ہو رہا, تو یہاں پہ یہ جو اس کی ہڈی ہے یہاں سے یہ 3 سے 4 انگلی چھوڑ کے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ نے نیڈل لگانی ہوتی ہے. نیڈل لگا کے تو اس کی گیس جو ہے وہ خارج کرتے ہیں. یہ ہم نے لگائی اور یہاں سے ہم نے اس کی ہوا نکالی ہے, لیکن جو نیڈل تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ تھی تھوڑی سی ذرا چھوٹی تھی ہمارے پاس جو اویلیبل تھی, تو جس کی وجہ سے اس کی کچھ تو گیس خارج ہوئی ہے لیکن زیادہ اثر نہیں ہوا. اس کو زیادہ ہوا اس کی ہم خارج نہیں کروا سکے. تو اب جو ہے وہ ہم پھر نیڈل لے کے آئے ہیں دوسری بڑی, وہ اب آپ کے سامنے لگائیں گے, پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں لگا کے. اس سے یہ ہے کہ اس کی گیس جو ہے وہ یہ خارج ہو جائے گی یہاں سے. تو جب گیس جانور کی خارج ہو جائے تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ سائز ہے نیڈل کا, چھوٹی تھی یہ جو ہم نے یہ لگائی تھی
اور یہ بہت آرام سے ہم نے یہ ایسے کر کے آپ لگا دیتے ہیں. یہ تو خیر انجیکشن میں ابھی لگا دی ہے, تو یہ ہم نے ایسے ڈائریکٹ لگائی تھی. اب جو ہم لے کے آئے ہیں, جو آپ کے ساتھ دکھا رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں. اس کو ذرا اتارو نا, کھولو اس کو. یہ سائز ہے جو نیڈل آپ لے کے آئے ہیں ہم. یہ بڑی ہے, اس سے بھی ایک بڑی نیڈل ہوتی ہے لیکن وہ اویلیبل نہیں تھی. یہ 17 نمبر کی ہے, اور 18 نمبر کی جو ہے وہ نیڈل اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. تو مجھے دو نا, وہ نیڈل کدھر ہے؟ یہ آپ دیکھیں سائز کا فرق ہے. یہ دیکھ لیں, یہ نیڈلز ہیں. تو یہ جانور کو آخری یہ حل ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہے کہ جانور کو یا تو آپ پھر سلاٹر کرنا پڑتا ہے, چھڑی پھیرنی پڑتی ہے, کیونکہ زیادہ دیر اس کنڈیشن کے اندر ہم جانور کو رکھ نہیں سکتے ہیں. جانور آپ کا جب یہ بہت زیادہ گیس بھر جاتی ہے تو اس کے بعد جانور کا سانس بند ہونا شروع ہوتا ہے اور جانور اس میں ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو یہ اب ہم لگاتے ہیں, ابھی پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہم نے ویسے پہلے چھوٹی لگائی تھی لیکن اس سے کم وہ گیس خارج ہوئی ہے. تو یہ اب ہم لگاتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں لگا کے. یہ ویسے میں نے کافی سرچ کی لیکن مجھے ویڈیو نہیں ملی کوئی بھی اس طرح کی. تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی یہ دکھاؤں. کافی دوستوں کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن کیونکہ کوئی پریکٹیکل نہ ہونے کی وجہ سے کافی دوست اس چیز میں وہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس طرح لگے گی یا کیا ہوگا. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کو اس طرح سوئی میں ڈر لگتا ہے تو آپ اس کا ایک اور آسان حل ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہ آپ اس کو اس طرح لگا لیں. یہ دیکھیں, یہ ایسے اس کے ساتھ انجیکشنز پہ آپ لگا لیں اس کو, اور یہ پیچھے سے یہ نکال لیں. یہ قسم کا جگاڑ ہی ہے جی. یہ آپ کر لیں اور یہ آپ اپنے آرام سے اس کو بکرے کو, یہ دیکھیں پریکٹیکلی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو ہے نا, یہ اس کی پسلی ہے, تو یہاں پہ اس کی یہ اوجڑی ہے. چیک کریں ذرا, ہے کچھ؟ ہوں, یہ دیکھیں, اگر ساؤنڈ سنا سکوں میں آپ کو. یہ طریقہ ہے اس کی گیس پیٹ سے خارج کروانے کا. جیسے ہی یہ جانور کی گیس خارج ہوگی تو جانور تکلیف میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے, ساری ہوا اور ریلیف محسوس کرتا ہے اور کھل جاتا ہے اس کا معاملہ جو بھی ہوتا ہے. کر خالی کر پیٹ. وہ پانی نکلا ہے. بس چھوڑ دیں. یہ دیکھیں جی, یہ ہم نے اس کی ساری جو ہے, اس کو ذرا کر آگے. اب آپ یہ دیکھیں, جو اس کا وہ ڈھول بنا ہوا تھا وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم 5 منٹ ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا کریں گے. یہاں پہ دیکھیں, وہ اس کا ختم ہو گیا. جو اس کا تکلیف والا معاملہ تھا کافی حد تک وہ کم ہو گیا ہوا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے سوئی لگا کے اس کی گیس نکالنے کا. یہ اب اس کی گیس نکل گئی ہے. اس کے بعد اب ہم اس کو کریں گے انیما. انیمے کے لیے
اب ہم سرسوں کا تیل کا استعمال نہیں کریں گے انیمیا کے لیے ہم انسانوں کے لیے یہ جو استعمال ہوتی ہے انیمیا کی دوائی وہ ہم استعمال کریں گے. یہ کین انیما کے نام سے یہ انسانی میڈیکل سٹور سے آپ کو بہت آرام سے آسانی کے ساتھ اویلیبل ہو جائے گی. اور اس کے اوپر یہ دیکھیں پوزیشنز دی ہوئی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے. یہ جانور کو ہم اسی پوزیشن میں لے کے آئیں گے, یعنی کہ جو بیک سائڈ ہے اس کی وہ اوپر کریں گے اور یہ انیمیا کی دوائی ہم اس کو استعمال کریں گے. یہ پوری کی پوری باٹل استعمال کرنی ہوتی ہے. جو اڈلٹ بڑا جانور ہے یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں یہ آپ کو اویلیبل ہوگی میڈیکل سٹور سے. یہ کسی بھی انسانوں کے میڈیکل سٹور سے آپ کی انسانوں کے لیے دوائی ہے. ویسے نارملی ہم سرسوں کا تیل اور نیم گرم پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے جانور کی کنڈیشن کافی سویر تھی اور ابھی جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں تھے کہ اگر یہ ابھی ریکور نہیں ہوتا تو ہم اس کو سلاٹر کریں گے, کیونکہ جانور ویسٹ کرنا کسی صورت میں بھی عقل مندی نہیں ہوتی ہے. تو لیکن امید ہے ہمیں کہ کافی حد تک کہ یہ ہم اس کو ریکور کر لیں گے, کیونکہ یہ بھی ہم نے یہ انجیکشنز بھی اس کو پلانے ہیں دونوں. یہ میڈی اورل کے نام سے جو انجیکشنز ہیں یہ ہم پلائیں گے. یہ کالک سیرپ ہے یہ بھی ہم نے ابھی پلانا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے انیما کرنا ہے. تو ٹھیک ہے جی, پکڑ کے رکھنا ہے 5-1 منٹ نا پھر, ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے جی. جانور کو ہم نے نیچے کر دیا ہے اور یہ انیمیا والی جو دوائی ہے وہ ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر انسرٹ کر دیں گے. اس میں آپ نے جلدی نہیں کرنی, جلد بازی نہیں کرنی, جانور کو آرام سے نارمل رہنے دینا ہے اور آہستگی سے یہ آپ نے کام کرنا ہے تاکہ دوائی جو ہے ہماری جہاں پہ اس کی بلاکیج ہوئی ہے وہاں تک چلی جائے اور وہ اپنا اثر کرے. باہر وہ نکالے گا نا دوائی, اس کو رکھنا ہے پکڑ کے, چھوڑنا نہیں ہے. اس کنڈیشن کے اندر جی آپ نے اس کو جانور کو دوائی جب آپ کی ختم بھی ہو جائے کم سے کم 4 سے 5 منٹ آپ نے جانور کو اس کنڈیشن میں رہنے دینا ہے تاکہ وہ جو دوائی ہے وہ ہماری اپنی اس میں چلی جائے. یہ اب اس نے تھوڑی سی ہوا کا وہ مسئلہ ہو گیا تو یہ ہم اس میں نکالی ہے تھوڑی سی, روکی تو ہم سیٹ کر کے تو دوبارہ یہ اتنی دوائی ہماری جو ہے وہ اس کے اندر جا چکی ہے اور باقی بھی جو ہے وہ ہم یہ خالی کر دیں گے ساری. جلد بازی اس طرح کے کاموں میں نہیں کرتے ہیں, بہت آرام سے اطمینان سے. جانور کیونکہ آلریڈی آپ کا پہلے تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, تو آپ نے اس کو مزید تکلیف نہیں دینی ہے. کوشش کریں کہ جانور جتنا آپ کا کمفرٹ زون میں رہے تو وہ بہتر ہے. بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا. کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے. لیکن پرابلم صرف اتنی سی آتی ہے کہ تھوڑی سی ہماری سستی ہوتی ہے فارمر کی, اور جس کی وجہ سے جانور ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں ہم نے یہ دوائی ساری کی ساری ڈال دی ہے اور اس کے بعد اب یہ کچھ دیر بعد یہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ابھی ہم نے اس کو اورلی دوائی جو انجیکشنز ہیں وہ میں نے بتائے ہیں آگے آلریڈی, وہ ہم اس کو پلائیں گے. ہوا ہم نے اس کی سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے ہوا اس کی نکالنی ہے اور اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے
آپ نے جانور کو کھانے پینے نہیں دینا، اس کی آپ نے خوراک جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی دیر روکنی ہے، پانی آپ نے خاص طور پہ اس کو کوشش کرنا ہے کہ وہ آپ نہ استعمال کرائیں۔ تو یہ اب ہم نے سارے کام کر لیے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سے اب اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے جو بھی ہمارا معاملہ ہوا، ٹریٹمنٹ ہوا، جو بھی ہم نے دیا ہے اس کو، اس کے بعد اس کا رزلٹ جو بھی آتا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جانور کی امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو جائے گی۔ تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہم مزید جو ہے جو بھی اس کی کنڈیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ ہے جی، اپھارے کے لیے آپ کو اگر سخت قسم کا اپھارا ہو جائے، بلاکیج ہو جائے، تو ہوتا یہ اس لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ جانور ایسی کوئی چیز کھا لیتا ہے، یا کوئی سم ٹائم جیسے ہماری ڈرائی فیڈ ہے، اگر اب پانی کی ملازم نے سستی کر دی ہے، نہیں رکھا ہے ساتھ، یا کچھ بھی مسئلہ آ گیا ہے، شاپر کوئی کھا لیا ہے یا کوئی لوہے کی چیز ایسی کھا لی ہے جو پھر جانور کو تکلیف دیتی ہے اندر جا کے، اور یہ اپھارے والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے پریکٹیکلی ہم نے دکھایا ہے، گیس اس کی کیسے نکالنی ہے، ٹریٹمنٹ کیا دینا ہے، یہ سارا آپ کو بتایا ہے۔ یہ بیسٹ سے بیسٹ جو ہماری ایز پر ہماری جو ناقص نالج ہے اس میں جو چیزیں تھیں وہ ہم نے اس کے اوپر اپلائی کی ہیں، اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ریکور ہوتا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کلوز کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔